بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ بے شک اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ عزیز طلبہ، سورہ البقرہ آیت 275۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عام ایشو پہ بات کی ہے، ایک ایسی برائی جو دنیا کے ہر معاشرے میں سرایت کر چکی ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے ہی اس کے جو خطرناک اثرات تھے اس کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، لیکن دنیا جو ہے وہ اس کام میں پیچھے لگی ہوئی ہے جو ہر طرح سے نوع انسانیت کے خلاف کام ہے، یعنی کہ سود کو چلانا۔ اس وقت عزیز طلبہ پوری دنیا سود لینے اور دینے میں جٹکی ہوئی ہے۔ غریب ممالک سود دے رہے ہیں، امیر ممالک ان سے سود وصول کر رہے ہیں۔ اور عزیز طلبہ، بات یہاں تک ختم نہیں ہو جاتی۔ جب کسی معاشرے میں سود کا معاملہ شروع ہو جائے تو معاشرے میں طبقاتی اونچ نیچ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگرچہ غلامی نظر نہیں آتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غلامی کا دور ہی ہوتا ہے۔ جہاں بھی سودی نظام ہوگا وہاں پر آقا اور غلام کا تصور آٹومیٹکلی پیدا ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ سود کے کتنے خطرناک اثرات ہوتے ہیں کہ جو سرکولیشن آف منی ہے، پیسے کی جو گردش ہے نا، وہ رک جاتی ہے، اور پیسہ ایک طرف جو ہے وہ لگنے شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آبادی کا بڑا حصہ نامحرمی میں چلے جاتا ہے اور غربت کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایک چھوٹا طبقہ وہ ملک پر جو ہے وہ فطری انداز میں قابض ہو جاتا ہے، جس سے جو ہے پھر برائیاں جو ہے پنپتی ہیں۔ عزیز طلبہ، جہاں دولت کا تعلق ہے، یہ دولت جو ہے صرف دولت نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے اکثر جو گناہ ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں، برائیاں جنم لیتی ہیں، اور بے حیائی پروان چڑھتی ہے، اور اسی طرح لوگوں کا استحصال ہوتا ہے، اور ان کے خون سے جو ہے نا پیسے نچوڑے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ فرما دیا تھا کہ آج کے بعد سود حرام ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا حضرت عباس کا سارا سود جو ہے ختم کرتا ہوں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سود کے حوالے سے بہت سخت آرڈر کیے، اور اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 بندے جو ایک لائن میں ہوتے ہیں، ایک پروسیجر میں ہوتے ہیں سودی کاروبار میں، لین دین میں، سب پہ لعنت فرمائی ہے، کیونکہ یہ ایسا کام ہے جس سے جو ہے وہ حقیقتاً انسانیت کی توہین ہے، یہ جو سود کا نظام ہے۔ اور اس وقت جو ہے پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی آبادی جو ہے وہ محکوم ہے اداروں کی، ملکوں کی، اور اسی طرح بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں ان کی۔ اربوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں اس وقت پکڑے ہوئے ہیں سود کے حوالے سے۔ اور اس کا اگلا نقصان عزیز طلبہ یہ ہے کہ جو معیشت، جو لوگ، جو ملک اس دلدل میں پھنس جاتے ہیں نا، سود کی دلدل میں، وہ باہر نہیں آ سکتے۔ وہ پھر ایسے جکڑتے ہیں کہ اگلا سلسلہ ان کا سود در سود شروع ہو جاتا ہے،
اور پھر اگلی بات کیا ہوتی ہے کہ اتنی کمزوری ہو جاتی ہے، معیشت اتنی ناتواں ہو جاتی ہے کہ جو اس کے اوپر سود ہوتا ہے اس کا وہ قرض لے کر سود ادا کرتے ہیں اور اپنا قرض پھر بڑھا دیتے ہیں، جس سے آپ دیکھیں کہ لیونگ لوگوں کی کتنی خراب ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ جو مہنگائی کا اژدہا ہے یہ کیسے بن گیا پتہ آپ کو؟ ایک بندہ اپنی ارننگ کے مطابق خرچ کرتا ہے، اس کا جو ہے وہ اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن وہی بندہ اگر اپنی ارننگ کے ساتھ کسی اور سے جو ہے وہ سود لے کر وہ خرچ کرے گا نا، تو وہ پھر اس کو اپنے اصل زر سے اس کو پیسے دینے پڑے گے، جس سے اس کا اصل زر ختم ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا، اور پھر وہ کیا ہوگا کہ وہ پھر اور پیسہ لے کر اس کو جو ہے نا اپنا خرچ کرنے پڑیں گے۔ اور یہ جو سود کا نظام ہے پھر ایسے ہی ہے جیسے ایک جو ہے وہ سانپ، بڑا سانپ اژدہا، وہ اپنے شکار کو لپیٹ لیتا ہے اور اس شکار کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ لوگوں کو جو ہے نا اسی طرح بربادی کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور ملکوں کو بھی ایسے برباد کیا جا رہا ہے۔ ہمارا ملک بھی اسی پریشانی میں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ روزانہ حالات جو ہے وہ ریکور ہونے کی بجائے ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ 75-76 سال ہماری آزادی کو ہو گئے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے جو ہماری نسل ہے نا نئی، اس کے لیے ہم جو ہے نا کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتے، کہ اس کے بارے میں حوصلہ افزا خبر نہیں ان کو دے سکتے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم اس سٹیج پہ پہنچے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا سسٹم تو اس قدر ڈسٹرب ہے کہ جو ہے وہ خوف آنے لگ گیا ہے کہ ہمارا یہ حال ہے، اس نسل کا یہ حال ہے، جو نئی نسل آئے گی اس کا کیا حال ہوگا، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کتنا ماحول جو ہے ہمارا اس وقت ڈسٹرب ہے۔ اور اس وقت دنیا میں اور خصوصاً پاکستان میں ایک ہی مسئلہ اب نظر آ رہا ہے کہ ہماری معیشت کیسے ٹھیک ہو، ہماری اکنامک ایکٹیویٹی کیسے بہتر ہو سکتی ہے، ہم کیسے اس بمر سے نکل سکتے ہیں۔ لیکن جو ہے وہ بظاہر یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، یہ فیکٹ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، نظام جو ہے نا سود میں برکت اللہ نے اڑا دی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اللہ کے ہاں صدقات کا بہت بڑا اجر ہے، اور بندہ جو ہے نا بندہ اپنے گناہوں میں جھٹکا ہوتا ہے، پھنسا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کی راہ میں دینے سے اللہ کے غیظ و غضب سے بچ جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو ہے وہ اس بندے کو پسند کیا گیا ہے جو سخی ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ میں بانٹنے والا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس پہ قربت آتی ہے جو بندہ بانٹنے والا ہوتا ہے۔ اور یہی آپ دیکھیں کہ جو بندہ اپنی جیب کو ہلکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کر دیتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض دے اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کو واپس کرے گا۔ اب دیکھیں جو بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے قرض شمار کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو میں بڑھا چڑھا کر واپس کر دیتا ہوں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس بندے کو وافر رزق دیتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے، آخرت میں اس کو بہت زیادہ افزانہ دیا جاتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے جو ہے نا بڑی خوشخبری ہے جو اللہ کی راہ میں بانٹتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے،
اس کو جو ہے وہ 70 گنا ثواب مل جاتا ہے۔ اب اس کے دل میں اگر اور خلوص ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو 70 سے اس کا 700 گنا بھی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اور اگر وہ خواہش رکھتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں، وہ 700 سے بھی پلس ہو جاتا ہے، ان گنت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ عنایت فرماتے ہیں، اور انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو رزق ہے نا، یہ میری ذہانت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے، اور جس نے دیا ہے اگر میں اس کی راہ میں دے دوں گا تو میرا تو اس میں کوئی نہیں مسئلہ، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے نہیں تم نے دیا، میں نے اس کو جو ہے وہ پلٹ کر تمہارے لیے کئی گنا کر دینا۔ اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شامل ہیں، سر فہرست ہیں، کہ جو ان کے ہاتھ میں مال ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں لٹاتے ہیں، لیکن اس کے بعد حضرت عثمان کو اس درجہ اور زیادہ مال مل جاتا ہے، اور اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینے کا ایک متمول ایک جو ہے نا بڑا امیر آدمی بنایا ہوا تھا۔ حالانکہ وہ دیتے سب سے زیادہ تھے لیکن ملتا بھی ان کو اسی طریقے سے تھا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا کچھ حصہ ہی دے کر صحیح، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ زیادہ پیسے ہوں تو وہی اللہ کے ہاں قبول ہونے ہیں۔ ایک بندے کے پاس 10 روپے ہیں تو اگر وہ اس میں سے ایک روپیہ بھی خرچ کر دے گا تو اللہ کو یہ چیز پسند ہے۔ اس لیے اس پہ غور نہیں کرنا چاہیے کہ میرے پاس پیسے ہی تھوڑے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر یہ اعلان فرمایا کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس جو اسٹرائک شروع ہو رہی ہے، جو جنگ کا معاملہ بنا ہوا ہے، اس میں ڈونیٹ کرے۔ تو سارے صحابہ نے اپنے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق گھر کا سارا سامان، اور اسی طرح حضرت عمر آدھا سامان، اور دیگر صحابہ، حضرت عثمان نے بہت زیادہ اس میں ڈونیٹ کیا۔ لیکن ایک صحابی تھا، اس کے پاس پیسہ ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ گیا یہودی کے باغ میں، اس نے وہاں پر محنت کی، یہودی کے باغ کو پانی لگایا، ساری اس کی سیٹنگ، جو بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے گارڈنر کے حوالے سے، تو اس کو اس کے وزانے کے طور پر کھجوریں ملیں، کچھ کھجوریں ملیں۔ وہ کھجوریں لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی اور کہا کہ ایسے میں نے محنت کر کے یہ ڈونیٹ کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اتنی خوشی ہوئی کہ وہ کھجوریں جو ہیں وہ سامان پہ پھیلا دی ساری، اور خود اپنے ہاتھوں سے سامان پہ پھلائیں، اتنے اللہ کے نبی کو خوشی ہوئی۔ تو جتنا ہم خوش ہو کے اللہ کی راہ میں دیں گے نا، اتنا ہی اللہ کی طرف سے ہمیں اجر بھی ملے گا۔ اور صدقہ آپ کو پتہ ہے یہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے، اور صدقے سے جو ہے وہ ہمارا مال بھی پاک ہوتا ہے۔ اچھا عزیز طلبہ، یہ جو زکوٰۃ ہے نا، یہ بھی صدقے کی ایک شکل ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ اور زکوٰۃ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ دین اسلام کا چوتھا رکن بھی ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ تو اس لیے بہت سے لوگ جو ہیں وہ دیکھنے میں آیا کہ زکوٰۃ دینے میں بھی کنی کتراتے ہیں، تھوڑا سا ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں۔ تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ جتنی بنتی ہے اس سے کم نہ رکھی جائے، بلکہ اس سے زیادہ زکوٰۃ دی جائے، تاکہ جو ہے نا وہ جو غریب غربا ہیں ان کو جو ہے رزق مل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سرکل بنایا ہوا ہے، حدیث مبارکہ ہے، یہ آپ سن لیں بات، کہ جو سوسائٹی میں رزق دیا جاتا ہے نا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ تمہارے مساکین اور فقراء کی وجہ سے دیا جاتا ہے رزق۔ ان کو تم اگنور کر دو گے تو تمہارا رزق اپنا خراب ہو جائے گا۔ اس لیے جو بندہ ڈیزرو کرتا ہے نا، اس کے گھر میں جا کر دینا چاہیے اور ان کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں
بہت سے لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جو منہ سے نہیں کہتے کہ ہمیں دو، لیکن ان کے چہرے دیکھو، وہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں ملے، ان کے گھروں میں یہ مسائل ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر دینا چاہیے جو لوگ جو ہیں ڈیزرو کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پروفیشنل بندے تو ہر جگہ مل جائیں گے، آپ ایک دفعہ تھوڑا سا کسی کو دیں تو پوری لائن کی لائن لگ جاتی ہے لینے والوں کی، وہ سارے پروفیشنل ہوتے ہیں، اور وہ ایک جگہ سے دوسری، دوسری سے تیسری، وہ راؤنڈ کرتے رہتے ہیں، جہاں سے ان کو سمیل آتی ہے ادھر جا کے وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اصل جو لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے گھروں میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، وہ آپ سے نہیں باتیں کرتے کہ یہ ہمیں دو، وہ ہر چیز کو سہتے ہیں، ہر چیز پہ جو ہے نا وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم ایسے چہروں کو ڈھونڈو اور ان کو جا کر جو ہے وہ یہ دو، اپنی ڈونیشن ان کو دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں یہ فرمایا کہ یا اللہ مجھے فقراء اور مساکین میں رکھنا، اندازہ کریں، کیونکہ جو بندہ تھوڑا سا مسائل میں ہوتا ہے نا، اس کو فنانشلی پرابلمز ہوتی ہیں، اس کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے اللہ کے ساتھ زیادہ انگیج ہوتا ہے، پتہ آپ کو۔ اور جو بندہ جتنے پیسے والا ہو جاتا ہے نا، اللہ ماشاء اللہ اس کے دل میں اتنی سختی آتی جاتی ہے، پھر وہ پیسے کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو بندے مالدار ہیں نا، ان کا حساب جو ہے نا وہ بڑا لمبا چوڑا ہونا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے کمایا ہم نے کھا لیا، نہیں، ان کا حساب بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور جو عام بندے ہوں گے نا، وہ جلدی جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور کئی سالوں بعد امیر آدمی جنت میں جائے گا، اس کا لمبا چوڑا حساب اس کو دینا پڑے گا۔ تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ دینے میں جلدی کرتا ہے، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ اپنا سارا سال کچھ نہ کچھ دیتا رہتا ہے، وہ اپنے مال کو کلیئر کرتا جاتا ہے، قیامت کے دن ایسے بندے کی جو حساب کتاب میں آسانی ہو جانی ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے نا اس کے بارے میں کانشیس رہنا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے نا، جو خوشی اس کو ہوتی ہے نا دینے سے، وہ حاصل کرنے سے نہیں ہوتی، کیونکہ انسان کو فطراً ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے۔ جب آپ کسی کی دلی تشفی کرتے ہیں نا، تو اللہ کی طرف سے آپ کو سکون آ جاتا ہے کہ یہ میں نے اچھا کام کیا ہے، جس سے جو ہے وہ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور بندہ جو ہے پھر اعتماد میں رہتا ہے کہ میں نے یہ اچھا کام کیا ہے۔ بندہ آپ دیکھیں عزیز طلبہ، بندہ عبادت تو کر لیتا ہے، نمازیں بھی وہ پڑھ لیتا ہے، لیکن جب اس کو جیب کے حوالے سے مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ خالی کرنی اس کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے وہ اس کے بارے میں اسلام اسپیشل کہتا ہے کہ تم جو ہے نا وہ لازمی لوگوں کو دو، تاکہ نا تمہارے دل میں جو سختی پیدا ہو رہی ہے وہ نرمی میں بدل جائے گی، اور تم جو ہے وہ بہتر طریقے سے یہاں بھی اچھی زندگی گزار سکتے ہو، اور آخرت میں بھی تمہیں اللہ جو ہے اجر عظیم دے گا۔ اس کے بعد اس آیت کا آخری حصہ یہ ہے کہ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، بے شک اللہ کسی ناشکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں دو باتیں عزیز طلبہ آ رہی ہیں۔ ناشکرہ پن کسے کہتے ہیں عزیز طلبہ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے اور اللہ کو یاد ہی نہ کرنا، اللہ سے جو فرائض ہم پہ عائد ہوئے ہیں ان کو اگنور کر دینا۔ اور ناشکرہ پن میں عزیز طلبہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ خود تو بڑے بڑے اچھے کھانے کھا رہے ہو، دوسرے جو ہیں جو تمہیں نظر بھی آتے ہیں ان کو تم نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ اور دیکھیں اسی بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جس نے خود سیر ہو کر کھانا کھایا، اس کا پڑوسی بھوکا رہا۔ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ ناشکرہ پن میں آتی ہے۔ اور عزیز طلبہ، یہ میں آپ کو بتاؤں، حدیث میں جو بات آتی ہے نا، ایک بندہ کھانا کھاتا ہے، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اور آخر میں
اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، پتہ اس کا کیا مسئلہ بنے گا؟ اس سے اس کا سارا حساب لیا جائے گا، اور نہ ذرا قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ کھانا کھایا تھا کہاں سے تمہیں ملا تھا؟ اس سے کراس کویشچننگ ہوگی، میں آپ کو بتاؤں، اس کو دھر لیا جائے گا، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں دھر لیا جائے گا اس کو، کہ بتاؤ بھائی۔ اس لیے جو ہے نا بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے، اور ساتھ شکر ادا کرنا کھانے کا واجب ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ اور جو بندہ شکر ادا کرتا ہے نا وہ روزے دار کی طرح ہوتا ہے، جس طرح روزے دار کو اللہ پسند کرتا ہے نا، عبادت گزار کو پسند کرتا ہے۔ جو بندہ کھانا کھا کے اللہ کا شکر کرتا ہے نا، اس کو اس طرح کے اللہ تعالیٰ ثواب دے دیتے ہیں، اتنا اللہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کسی ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر اسی طرح فرما رہے ہیں کہ میں کسی گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ دو چیزیں یہاں پر آتی ہیں عزیز طلبہ۔ گناہ کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کے حکموں سے ہٹ کے کام کرنا، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ تو ایک گناہ ہوتا ہے انٹینشنلی، ارادی طور پر، ایک ہوتا ہے غیر ارادی۔ تو وہ جو ارادی طور پر گناہ کرنا ہے وہ بڑا ڈینجرس ہے۔ اور عزیز طلبہ کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، جو میں آپ کو بتاؤں، چھوٹا گناہ ہی بڑا ہوتا ہے۔ اور جو انٹینشنلی کیا جائے نا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، تو وہ گناہ جو ہے اس کے سر چڑھ جاتا ہے۔ اللہ کو اس پہ غصہ آتا ہے کہ یہ دیکھو، اس کو پتہ ہے میں ناراض ہوتا ہوں، میں اس کا رب ہوں، میں ناراض ہوتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ اس پہ باز نہیں آتا اور گناہ میں تسلسل رکھتا ہے۔ تو عزیز طلبہ کوشش کریں زندگی میں ایک فیصلہ ضرور کر لیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ فیصلہ آپ کی زندگیاں بدل دے گا، چھوٹا فیصلہ لیکن زندگی بدل دے گا، کہ میں نے خود ارادی طور پر گناہ نہیں کرنا، میں نے خود ارادی طور پر گناہ نہیں کرنا۔ ہاں اللہ نہ کرے اگر ہو گیا تو میں اللہ سے معافی مانگوں گا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں عزیز طلبہ، بڑے ایسے گناہ ہیں جو بندے کے غیر ارادی ہوتے رہتے ہیں، وہ ان گنت گناہ ہو جاتے ہیں جو غیر ارادی ہوتے ہیں۔ تو اگر گناہ سے کریں گے تو کتنا خطرناک پہلو ہوگا۔ تو غیر ارادی جو گناہ ہوتے ہیں نا، بندہ وضو کر رہا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے، بندہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے، روزے رکھیں اللہ معاف کر دیتا ہے، زکوٰۃ دی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو انٹینشنلی گناہ ہوتا ہے وہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اس کا، وہ اس کی جو ہے نا کیفیت اس گناہ سے بڑی مختلف ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ انٹینشنلی گناہ سے بچیں، اور جو پچھلے گناہ ہو گئے ہیں ان سے معافی مانگیں۔ اگر انٹینشنلی گناہ آپ سے ہو جاتا ہے نا عزیز طلبہ، پھر بھی معافی مانگنا ضروری ہے۔ پھر بھی آپ یہ نہ کہیں کہ اب مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو میں کیا کروں، نہیں، ہر گناہ کی معافی ہے، اس کا ہر گناہ کی معافی ہے۔ اس لیے گناہ کر لیں تو یہ اکڑے نہ کہ مجھ سے گناہ ہو گیا میں کیا کروں، بس ایسے ٹھیک ہے، نہیں۔ گناہ جو ہے نا، یہی شیطان اور انسان مسلمان میں فرق ہے یا کافر میں فرق ہے کہ وہ اکڑتا ہے گناہ کر کے، لیکن جو ہوتا ہے نا مسلمان ایمان والا، وہ جھک جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا اللہ تیری پناہ، غلطی ہوگی معافی دے دے۔ تو یہ انسان عام اللہ کے بندے میں اور دوسرے بندوں میں یہ فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔